مفتی صاحب ہم مذہب سے الگ کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی بات سے اس سے متفق ہیں؟ کیونکہ پاکستان کہا جاتا ہے جی اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ عید کے دن ہے اور خوشی کے دن ہے، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ تازہ جناب اللہ رب العالمین نے ہمیں لیلۃ الجائزہ انعام کی رات بھی عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں جی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ زمانہ جاہلیت بھی آیا، پھر اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کی شکل میں ایک ایسا انسان کامل عطا فرمایا جن کی تشریف آوری سے کتنا بڑا انقلاب آیا۔ یہاں بڑے بڑے فتنے بھی آئے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اسلام کو نشاط ثانیہ عطا فرمائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو قوم ہے، میں ان سے نا امید نہیں ہوں۔ پاکستانی قوم کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی دین کا کام ہمیں نظر آتا ہے، اگر اس کی تہ میں جائیں تو وہ شخصیت یقیناً اس کا تعلق بر صغیر سے رہا ہے۔ بر صغیر سے اٹھنے والی اسلامی تحریکیں ہیں جن کے اثرات آج ہمیں عالم عرب کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح محترم صابر صاحب فرما رہے تھے، بڑی اچھی بات فرما رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہماری بر صغیر کی جو زمین ہے یہ بڑی زرخیز ہے۔ میں اسی حوالے سے پھر سیاسی حوالے سے گفتگو کروں گا کہ آج اگر پاکستان میں رہنے والے لوگ 71% عمران خان صاحب کے حق میں یا تحریک انصاف کے حق میں وہ اپنا ووٹ دے رہے ہیں اور ان کو جناب آج ان کو پذیرائی مل رہی ہے اور اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ آ رہے ہیں نا، یہ تو ووٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی دیکھیں نا جی، آج دیکھیں نا جی، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اوپن دور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا اس لیے ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے کہ آج منافقت کا زمانہ نہیں رہا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ مقبولیت کے کہاں اوسط پہ کھڑے ہیں، اور جناب تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں، کیانی صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ سیاستدان چینج لا سکتے ہیں؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ جناب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی، اور ان صلاحیتوں کو جب کام میں لایا گیا، ہمارے ہاں قیادت کا فقدان ہے۔ میری بہن جو بات فرما رہی تھی بالکل درست کہہ رہی تھی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے یا کس نام پہ بنا ہے، یہ تو ایک واضح بات ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ملائیت کے فرقوں کی وجہ سے ہم اسلام کو بدنام نہ کریں، ملائیت کے فرقوں کی وجہ سے ہم اہل اسلام کو بدنام نہ کریں، ملائیت کے فرقہ واریت کی وجہ سے ہم پاکستان کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یہ اسلام کے نام پہ نہیں بنا۔ حضرت قائد اعظم کا جو موقف تھا بالکل واضح تھا کہ ایسی ایک مملکت چاہیے بر صغیر کے اندر جو دو قومی نظریہ اس کے اوپر مسلمان اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اور یہی بات یہ کہ دیکھیں جی، اگر بر صغیر کے اندر پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا تو پھر ہم علیحدہ کیوں ہوئے ہیں؟ یقیناً اس لیے علیحدہ ہوئے ہیں کہ حضرت قائد اعظم کہہ رہے تھے کہ یہ دو قومی نظریہ ہے، ہماری قوم بحیثیت مسلمان ہونے کے علیحدہ ہے۔ ہاں، اگر کسی طبقے کے اندر یا کسی خاندان کے اندر ایسے افراد ہوں جو قابل نفرت ہوں تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان افراد کی وجہ سے کہ پوری قومی جناب اس کے اندر۔ میں دو باتیں عرض کروں گا عید کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ قرآن کا بھی واضح فرمان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے، اور دوسری یہ ہے کہ نوجوان نسل اب اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اب تبدیلی آنی چاہیے۔ اور تبدیلی کس طرح ہے کہ میں ایک جملہ کہہ دوں، اسی صورت میں آئے گی کہ مدینہ کی ریاست بنے گی اور انشاءاللہ انصاف کا بول بالا ہوگا۔ انصاف کا بول بالا آپ کو نظر آتا ہے فرزانہ باری صاحب؟ آپ خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں فورمز پہ بیٹھی ہیں، آپ جلسے جلوسوں میں شرکت کریں، انصاف نظر آتا ہے آپ کو اس سوسائٹی میں؟ نہیں، انصاف نظر تو نہیں آتا، لیکن انصاف جب تک نہیں ملے گا تو لوگوں کی جدوجہد تو جاری رہے گی نا اسما۔ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مطلب بیسیکلی جو ریاست کا رشتہ ہے عوام کے ساتھ، کیونکہ ہماری ریاست کا مزاج جو ہے وہ کلونیل ہی رہا ہے نا، اور وہ پرو پیپل مطلب لوگوں کی ایک طرح سے جو ریاست ہے وہ بنیادی طور پہ اگر میں دیکھوں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جو نیریٹو ہے وہ عوام دشمن نیریٹو ہے، اور اس میں پھر وہ سیاسی فورسز کو بھی شامل کر کے اس ملک کو جس طرح سے وہ چلا رہے ہیں اس میں تو کوئی امید نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ کنسسٹنٹلی لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، نہ ان کو بنیادی حقوق مل رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی تعلیم کا ہے، صحت کا ہے، روزگار کا ہے، ہر طرح کے تشدد سے پاک معاشرے کا ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا ہے۔ مطلب یہ سارے رائٹس آپ دیکھیں کہ کنسسٹنٹلی پاکستان جو ہے وہ سلائڈ کر رہا ہے نیچے کی طرف۔ تو انصاف اس وقت ہی ملے گا جب اس ملک کی ریاست پہ جو پاکستان کے اصل اس کے وارث ہیں، جو پاکستان کا محنت کش طبقہ ہے، جو پاکستان کا مزدور ہے، کسان ہے، عورتیں ہیں، اقلیتیں ہیں، جب وہ اس ریاست کے اوپر اپنی عملداری قائم کریں گی تبھی اس ریاست کا مزاج بدلے گا۔ اس وقت جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، جس کے اندر آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی سول بیوروکریسی ہے، آپ کی اس وقت مین اسٹریم پولیٹیکل ایلیٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایلیٹ ہے جن کا تعلق آپ سب جانتے ہیں، سرمایہ داری، جاگیرداری، قبائلی، امیر طبقے کے لوگ ہیں، اور اب
इमरान खान के साथ भी आप देख लें कि वो जो एक लोगों की मायूसी थी, उसके अंदर वो जो एक तब्दीली चाहते थे, उस जगह के ऊपर इमरान खान की पार्टी आ गई है। और मैं समझती हूँ कि उसमें जिस तरह के लोग आ रहे हैं और जिस तरह की उनकी पोजीशंस हैं, जो पाकिस्तान का फंडामेंटल जो तब्दीली, और मैं समझती हूँ कि वही जो मारवी बात करी थी कि हमने अभी तक ये मसले भी रिजॉल्व नहीं किए कि पाकिस्तान की रियासत की शक्ल क्या वो हाँ सेकुलर होगी, मतलब कैसे, और या उसका ये जो बात करेंगे, देखिए वहाँ पे जो इंडिया जब पाकिस्तान बरसगीर आज़ाद हुआ तो मुसलमानियत का मसला नहीं था। देखिए 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन आया, उसका क्या प्रपोजल था? वो तो कह रहे थे उसमें तो कोई, वो तो उस वक्त जो वो तस्वुर था वो ये दे रहे थे कि अलग अलग ये यहाँ पे वो यूनिट्स होंगे, और कायदे आज़म ने उसको एक्सेप्ट किया था। ये तो कांग्रेस ने नहीं एक्सेप्ट किया ना, ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो इशू क्या था? इशू तो बेसिकली वहाँ पे मिनॉरिटीज़ का जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जो वहाँ की मुसलमान मिडिल क्लास एक स्टेट होगी जहाँ हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी तो मेरा ख्याल है मुसलमान नहीं, इशू जो थे वो इकोनॉमिक नेचर के थे, लेकिन फिर जाहिर है कि उनको इकट्ठा करने के लिए जो उनकी फिर मुस्लिम आइडेंटिटी थी उसको एक तरह से ड्रम किया गया। तो अब आज कहा जाता है कि वो अगर मुसलमानियत के नाम पे, मुसलमान होने या इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनता, तो फिर आज पाकिस्तान इकट्ठा इस्लाम के नाम पे रह भी सकता ना। अगर बांग्लादेश इस्लाम के नाम पे डिवाइडेड हाँ नहीं, इस्लाम के देखिए इस्लाम लोगों को इकट्ठा नहीं रख सकता अगर बेइंसाफी होगी, अगर लोगों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे।